جمعے کے خطبے میں فقہ الاحوط سے متعلق کوئی بھی حکم جو موضوع کے مطابق ہو آپ لوگوں کی سماعتوں تک گوش گزار کرنے کی کوشش کروں. آج کے موضوع کے مطابق جو مقام فقہ الاحوط سے آپ لوگوں کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ باب الصلاۃ میں عزا کا مسئلہ ہے. یعنی عزا یعنی اصال ثواب کا مسئلہ. ایک سوال ہمارے بیچ میں یہ بھی رائج ہے کہ یہ 40واں کا نظریہ کہاں سے آیا ہے. اس کا جواب فقہ الاحوط کی روشنی میں کہ شاہ سعید علیہ الرحمہ بالکل باب الصلاۃ کے آخری صفحے کے اوپر بیان فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ إِطْعَامُ الْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْيَتَامَى وَالْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَالْمُسْتَحِقِّينَ لِلْمُؤْسِرِينَ ثَوَابًا لَهُ. یعنی آپ کا جو مردہ یا آپ کا جو جاننے والا یا آپ کا کوئی دوست یا آپ کا امام جس کے لیے بھی آپ نیت کریں اس کی نیت پر اس تک ثواباً لہو کہ ثواب اس تک پہنچ جائے آپ لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. آگے بیان فرمایا مساجد بنا سکتے ہیں, پل بنوا سکتے ہیں, خانقاہ بنا سکتے ہیں. یہ تمام کام انسان اس میت کے لیے کروا سکتا ہے فی ای وقت اتفق, جب چاہے کروا سکتا ہے. پھر آگے بیان فرماتے ہیں کانا اول لیلتہ او ثلاثۃ ایام او سبعۃ ایام او 40. یہ عمل یعنی ہمارے بیچ میں جو رائج رسومات ہیں, تیجے کی رسم, ساتویں کی رسم یا چہلم کی رسم, خود فقہ کے اندر صاف واضح الفاظ میں بیان ہوئی ہیں کہ یہ عمل بہتر ہے, روا ہے, اچھا ہے, ہر وقت اچھا ہے, لیکن خاص کر پہلی رات کو, تیسری رات کو, 7ویں رات کو اور 40ویں کی رات کو. پھر اس کے بعد فرمایا وسنا وسنتین, اس طرح کرتے چلے جائیں. اس کے بعد جو اصل نقطہ بیان فرمایا وہ اس سے زیادہ اور طلب ہے کہ آپ کے یہ اعمال بیان فرماتے ہیں اس مردے تک پہنچ جاتے ہیں ان لم یکن ریاء للناس. کب پہنچیں گے آپ کے مردے تک؟ ایک اور مقام پہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل مشاہدہ لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے ان احسال ثواب کی چیزوں کو, جو لوگ مسجد بنواتے ہیں, خانقاہ بنواتے ہیں, مدرسہ بنواتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اہل مکاشفہ اپنی آنکھوں سے یہ ثواب ان تک پہنچتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس مقام پر یہ بیان فرمایا کہ ان یصل الی روحہ, اللہ یہ ثواب ان مردوں کی, ان جس کے لیے بھی ہمیں عمل انجام دے رہے ہیں, بالخصوص امام علی مقام, اس کی روح تک پہنچتا ہے. پھر بیان فرمایا اس کے لیے ایک اور, جیسے عوام الناس کے اندر ایک شوق ہے یا کیا کہیں, عوام الناس کی اپنی سوچ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اسی جگہ پر جا کر, کربلا جا کر صدقہ کرنا, مدینے جا کر صدقہ کرنا, قبر پر جا کر صدقہ کرنا. تو آپ خود اسی پیراگراف کی سب سے آخری حصے میں بیان فرماتے ہیں وَيَصِلُ ثَوَابُ إِلَيْهَا قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا. وہ صدقہ جو آپ نے ریا سے خالی, صرف ایک شرط کہ اس میں لوگوں کو دکھاوا نہ ہو, اگر آپ کا صدقہ ریا سے خالی ہے, صرف اللہ کے لیے ہے, اخلاص پر مبنی ہے, تو شاہ صاحب گارنٹی دے رہے ہیں قریباً کان او بعیداً یصل الیہا, یصل الیہ, آپ کا وہ ثواب اس مردے تک ضرور پہنچ جائے گا.